میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بے پردگی اور بے حیائی جو اس وقت ہمارے بازار کے اندر ہے، یا اگر ایسے کوئی مدنی چینل پر میرے ناظرین ہیں جو اس آفت میں مبتلا ہیں، یا ایسے اسلامی بھائی جو اپنے گھر والوں کو بے پردگی کرواتے ہیں، بے حیائی کرواتے ہیں، وہ اگر اس وقت مدنی چینل پر اگر میرے ساتھ ہیں، یا اپنے گھروں میں گانے بجاتے ہیں، موسیقی بجاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، فلمیں گھر والوں کو دکھاتے ہیں، اپنے مطلب گھر والوں پر غیرت نہیں کھاتے، حیا، میں ایک فیملی بات کر رہا ہوں، محلے میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس پر تبصرے کرنے کی تو نوبت ہی بعد میں آئے گی۔ اس پر تو تبصرہ، میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی پہلے اس پر تبصرہ کر لیں جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس وقت آپ کے محلے پر تبصرہ کر رہا ہوں، نہ میں اس وقت آپ کی گلی پر تبصرہ کر رہا ہوں، نہ آپ کے علاقے پر تبصرہ کر رہا ہوں، نہ ملک پر تبصرہ کر رہا ہوں، نہ شہر پر تبصرہ کر رہا ہوں، نہ میں دنیا کے کسی حالات پر تبصرہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت میرے مدنی چینل کا ناظر یا میرے یہاں جو اسلامی بھائی جو ایک گھر میں بیٹھتے ہیں، آپ کی گھر کی چار دیواری پر میں صرف تبصرہ کر رہا ہوں۔ آپ کا حلیہ، آپ کا چہرہ، آپ کے گھر میں نمازیں کتنی، آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کتنی، آپ کے گھر میں گانے کتنے، آپ کے گھر میں موسیقی کتنی، جب شادی ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے، جب منگنی ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے، بیٹے کا جب عقیقہ کیا تھا تو آپ نے گھر میں کیا کیا تھا، بیٹی کی بات پکی کی تھی تو آپ نے اپنے گھر میں کیا کیا تھا، بیٹی کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ نے اپنے گھر میں کیا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مانا کہ آپ کی جب بیٹی کی رخصتی ہوئی تھی تو آپ نے اسی طرح قرآن پاک بیٹی کے سر پر رکھا تھا اور قرآن کے سائے سے بیٹی کے آپ نے رخصت کرائی تھی، لیکن بیٹی کی شادی کرتے وقت اور ان شادی کے رسومات کو کرتے وقت اس قرآن میں موجود رب کائنات کے احکامات کو کتنا ملحوظ رکھا۔ مانا آپ کے گھر کے اندر کسی اونچی جگہ پر، مقدس مقام پر، ایک احترام کے مقام پر آپ نے قرآن پاک کو رکھا تو ہے، مگر میرے رب کے قرآن کو کھول کر پڑھتے کتنا ہو۔ آپ کے اور میرے گھر کی اس چار دیواری پر بات کریں نا، اس وقت تو ایک گھر کا سربراہ جس کو باپ ہو، شوہر ہے، یا جو مطلب بڑے ہوتے ہیں، ایک گھر کا سربراہ ہے، اور جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کی رعایا ہے، آپ نے اپنی مختصر سی گھر کی ریاست ہے، آپ کی ایک چھوٹی سی گھر کی ایک ریاست ہے، چھوٹی سی گھر کی ایک امپائر ہے، ریاستی چھوٹی سی ہے، چار دیواری کا نام ہے، چند کمروں کا نام ہے، زینوں کا نام ہے، دروازوں کا نام ہے، گھر کے 10-15 یا 4-10 افراد کا نام ہے۔ اے دنیا بھر پر تبصرہ کرنے والے اسلامی بھائی، آپ اپنے گھر پر کسی بھی تبصرہ کرو، جب تم اپنے گھر میں اسلام اور شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے، تم دنیا پر تبصرہ کرنا بند کر دو۔ تم اپنے گھر کو نہ غیبت سے بچا سکے، نہ خود کو وعدہ خلافی سے بچا سکے، نہ خود کو، چلے اپنی ذات کی بات کریں نا، خود ایک سیلف پرسنالٹی کی بات کریں، میں اپنی سیلف پرسنالٹی میں کیا کر سکا، نہ میں نماز کے لیے اٹھ سکا، نہ اپنے بیوی بچوں کو نماز کے لیے اٹھا سکا۔ تہجد، اوابین، نفلی نمازیں، نفلی روزے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھے توفیق دے، اس کی کثرت ہو نصیب ہو جائے۔ ارے فرض کا کیا کرو گے، تم تو فرض قضا کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات اور وہ کام جو حرام و ناجائز ہیں اس پہ مبتلا ہو، اپنی ذات کی بات کریں۔ کبھی اپنی بیٹی کے لباس پر تو غور کرو، کبھی اپنی بیوی کے لباس پر ہی غور کر لو۔ کیا یہ عبرت کی نظر ہی نہ رہی؟ کیا میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا بازار گرم کر کے بیٹھا، کیا میں نہیں ڈرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہو اور میرے گھر کی چھت گر جائے معاذ اللہ؟ میں ڈرا رہا ہوں، ڈیفینیٹلی میں ڈرا رہا ہوں۔ ہم کب ڈرنے والے بنے؟ ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ عہد شکنی، سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہیں کہ کئی بدعمالیوں کی نحوست سے ہم پر بھی قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ آ پڑے۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔